بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے میرے چینل کی، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ انتہائی علمی شخصیت موجود ہے جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے ہیں، اور صدر جمعیت علماء پاکستان، صدر ملی اقلیتی کونسل پاکستان پیر طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر دامت برکاتہم العالیہ کے آپ بھانجے ہیں، اور نہایت ہی علمی اور روحانی شخصیت ہے، اور آپ کی ایک خاصیت بھی ہے کہ تصوف کے جدید علمی تقاضے، جدید تقاضوں کے مطابق تصوف کی جو اصطلاحات ہیں اس کو آپ نے بیان کی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ قبلہ پروفیسر ریحان احمد مظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہے۔ حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حضرت سے پہلا سوال کریں گے، حضرت آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ میری پیدائش 22 مئی 1968 میں ہوئی حیدرآباد میں، اور حیدرآباد میں جو یہاں پر جامع مسجد سامنے ہے صاحب کا گھر ہے، میں وہاں پیدا ہوا 1968 میں، پیدائش 68 کی۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بھائی میرا بچپن اس طرح گزرا کہ چونکہ میں اکلوتا تھا اپنے والدین کا، اور نہ میرے بھائی بہن ہیں کوئی تھا، تو زیادہ تر یہ ہوا کہ میں گھر میں رہا گیا۔ مجھے بچپن سے ہی جو تھا وہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ہمارے زمانے میں بچوں کی کتابیں آیا کرتی ہیں، اس زمانے یہ موبائل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو چھوٹی چھوٹی بچوں کی کتابیں آیا کرتی تھیں، تو وہ آہستہ آہستہ جناب علی مجھے وہ پڑھنے کا شوق ہوا۔ اور اس شوق کے اندر جو ہے وہ کتابی شوق میں اور علمی شوق میں جو میرے خاندان کا بڑا ہاتھ ہے کہ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں اچھی کتابیں ابھی سے پڑھا کرو، کہ کتابیں بڑی بہترین دوست ہوتی ہیں۔ اس طرح والدہ میں، جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ جب میں 5ویں کلاس میں آ گیا تھا، بلکہ 6ٹھی کلاس میں سمجھ لیے 5ویں 6ٹھی کے درمیان تھا، تو میری والدہ جو تھیں وہ علامہ اقبال کے چند شعر لے کے بیٹھ جایا کرتی، اس کے معنی بتاؤ کیا ہیں۔ تو چھوٹا سا جو تھا اس میں تو کچھ میں خود نکالا کرتا تھا، کچھ وہ مدد کیا کرتی تھی، تو اس طرح کرتے پھر کتابیں پڑھنے کی عادت پڑ گئی۔ تو میں کھیل کود سے زیادہ جو ہے وہ کتابوں کی طرف زیادہ مائل تھا۔ ٹھیک ہے، بچے ہونے کی حیثیت سے کھیلا بھی ہوں میں باہر، اور چھوٹے دوست بھی تھے اس زمانے میں، کچھ محلے کے دوست تھے، کچھ جناب علی کیا کہتے ہیں اسکول کے دور کے دوست تھے، اور لیکن میں زیادہ پھر جو تھا وہ کتابوں کی طرف زیادہ مائل رہا۔ یہ میرا اس طرح بچپن گزرا۔ اچھا حضرت، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم اول تو شروع جو ہماری کتاب ہو گیا تھا وہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن جو عموماً ہوتا ہے، تو میری بسم اللہ ہوئی، اور وہ حساب نے پڑھائی تھی حضرت شاہ محمد محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس کے بعد پھر گھر میں کچھ طرح سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر میں اس کے بعد اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں کا ایک اسکول ہے ہمارے یہاں کا، سینٹ بوناونچر ہائی اسکول، تو میں اس زمانے میں وہاں داخل ہو گیا، تو وہاں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کی تعلیم میری جاری رہی، جس میں مذہبی تعلیم تھی، اور جانب وہاں سے اسے واقعیت چھوٹی چھوٹی تک جیسے مثنوی کی حکایتیں سنا دی گئیں، سکھا دی گئیں، پڑھا یہ پڑھو، اچھا بتاؤ اس میں کیا سبق ہے۔ تو دونوں تعلیم آپ یہ کہہ لیجیے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم سبق کے لحاظ سے اور آموز واقعات کے لحاظ سے وہ میری گھٹی میں ڈالے جاتے رہے۔ اس طرح میری تعلیم چلتی چلی۔ اچھا حضرت، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کی بار بار حرمین شریفین ہر سال حاضری ہو۔ آپ ماشاءاللہ کافی مرتبہ آپ کی حاضری ہو چکی ہے، تو آپ کی پہلی حاضری کب ہوئی اور اس وقت آپ کی کیا کیفیات تھی؟ میری پہلی حاضری جو ہوئی وہ ہوئی 2004 میں، اور ایسی ہوئی کہ میں ہوں اور میرے برادر ہیں، برادر عزیر محمود صاحب اور فائز محمود صاحب، ہم ایک دعوت سے واپس آ رہے تھے، تو ایک بینر لگا ہوا تھا کہ عمرہ پیکج۔ تو دراصل ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاتے ہوں، کچھ
ایسا ہے کہ حاضری ایک بڑا اچھا میں وہ پڑھ رہا تھا کہ حاضری جو ہے وہ پہلے سے ہی وہاں سے آرڈرز ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ سے، تو وہ تو بس بہانے بنتے، تو ایسا ہوا کہ چلیں، ہم نے کہا بس چلیے، تو وہ پروگرام بنا۔ تو سب سے پہلے میں گیا 2004 میں، اس کے بعد پھر میری جو دوسری حاضری ہوئی وہ ہوئی 2014 میں، اور اب ریسنٹلی جو ہے وہ 2024 میں میں حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، تو 3 دفعہ حاضری ہو چکی ہے میری۔ اچھا حضرت، معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ شاعر بھی ہیں اور شعر و شاعری سے آپ کو لگاؤ بھی ہے، تو یہ لگاؤ آپ کو، یہ شغف شعر و شاعری کا کب سے حاصل ہوا، اور کوئی پسندیدہ آپ کا شعر ہو تو بتائیے۔ مجھے یہ یاد ہے کیونکہ بچپن میں میری والدہ اشعار کہتی چلی آئی ہیں، میری خالہ اشعار کہتی ہیں، بڑی عمدہ شاعرہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو خصوصی طور پر اشعار سے بڑا دلچسپی تھی، اور بڑی آپ تعریف فرماتے تھے اگر وہ اچھے اشعار کہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں 9 سال کا تھا تو ایک جاننے والوں میں انتقال ہوا، تو ان کی تدفین جب ہوئی تو میں اس میں شریک تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کی جب ان کو تدفین کی گئی تو ان کی قبر سے جو مٹی اڑی، تو میں نے اپنی زندگی کے پہلے وہ اشعار لکھے، اس میں سے مطلب یاد رہ گیا اس کا کہ اے میری قبر کے غبار کیوں اٹھتا ہے بار بار، آہستہ چلا ہے صبا کے جھونکے، میرا دل ہے آج بے قرار۔ وہ میں نے اس زمانے میں جب میں 9ویں میں تھا، شاید 9ویں میں تھا، جی ہاں 9ویں میں تھا میں، تو میں نے اس زمانے یہ میرے پہلے شعر تھا، پھر آہستہ آہستہ ہوتا گیا، تو کیونکہ گھر میں ہی ماحول تھا عشق کا تو شعر و شاعری کا، تو گھر والے بڑے جو تھے وہ اصلاح وقتاً فوقتاً کرتے بھی رہتے تھے، تو یوں چیز آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچھا حضرت، رکن الاسلام جامعہ مجددیہ جو حیدرآباد کے اندر قائم ہے، تو اس جامعہ سے آپ کو علمی اور روحانی کیا فیض ملا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالی۔ دیکھیے، جب تک کہ آپ کے پاس علم ظاہری نہ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں دین کو کس طرح سمجھا جائے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے جو کوئی بھی بات کہہ دے یا کوئی بھی بات آپ کو سنا دے، آپ اس کو من و عن مان لیتے کہ یہ بات ایسی ہے، جب تک کہ آپ کے سامنے وہ علمی مقام یا آپ کا ایک کوئی آپ علم حاصل نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ آج کل کے لوگ جو ہیں نا وہ صرف یوٹیوبس دیکھ کر یوں ہی زیادہ بدک رہے ہیں کہ جناب علی فلاں نے فلاں کہہ دیا، اب خود ان کے اندر یہ مادہ نہیں کہ وہ کتابوں کے ذریعے تحقیق کریں کہ آیا ایسے صحیح بھی یا نہیں، ان کی بات ان کے دل کو لگی، انہوں نے یہ مان لیا کہ ہاں اسلام میں ایسا ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی وہ غلط اس کو پورٹریٹ کیوں نہ کریں۔ تو وہاں سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ غلط اور صحیح کی تمیز پیدا ہو گئی، سب سے بڑی بات یہ ہوئی۔ اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اساتذہ ایسے عطا فرمائے تھے کہ جو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں کے شاہ سوار تھے۔ ان میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے نام تو ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زرع دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قاری عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فیض حاصل، مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے فیض حاصل ہوا، پھر قاری محمود صاحب ان سے فیض حاصل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اساتذہ بھی ہمیں ایسے صاحب نسبت ملے کہ جنہوں نے ساتھ ساتھ ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی فرمائی، اور ان کے جب ان کے تدریس اور درس ہوتا تھا تو ظاہری چیز پڑھاتے پڑھاتے نہ معلوم وہ کب عشق کے اسرار و رموز ہماری گٹی میں ڈال جایا کرتے ہمیں پتہ ہی چلتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاشنی اور اس کا لطف دوبارہ ہوتا چلا جاتا تھا آہستہ آہستہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ حضرت قاری عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اچانک کہنے لگے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو جب وہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے اور ان سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ان کا، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ مجھ پہ نماز معاف کر دے، اور ان پہ نماز معاف ہو گئی۔ یہ کہہ کے مسکرائے، تو میں ہی بیٹھا تھا، میں نے عرض کی کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز معاف ہو جائے؟ تو مسکرا کے کہنے بھائی نماز جو ہے نا وہ عاقل پر فرض ہے، اللہ نے ان سے ان کی عقل لے لی، تو ظاہر بات ہے اللہ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی ان کی نماز بھی معاف ہو گئی۔ تو یہاں پر اب حضرات اہل اللہ کی کیا قدر و قیمت ہے، پھر صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے، پھر اہل بیت اطہار کا کیا مقام، پھر آقا کونین کا کیا مقام، اور پھر توحید کیا ہے۔
تو ان تمام چیزوں کو درجہ بدرجہ ہمیں سمجھاتے رہے وقتاً فوقتاً. نصاب بھی چلتا رہا، نصاب کے ساتھ ساتھ ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کا مقام، ان کے آداب، یہ بھی تمام ہمیں پڑھاتے چلے گئے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ خالصتاً ہمیں کوئی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت بھی ملی. اکثر آپ دیکھیں آج کل کے جو دنیاوی ادارے ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی تعلیم ہے لیکن تربیت کے فقدان ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں اکثر یونیورسٹیز میں سنتے ہیں کہ جناب علی لسانی فسادات ہو گئے، کبھی طالب علموں کا 2 گروہ چھوٹی سی بات پر لڑ بیٹھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں تعلیم تو بڑی جدید ہے مگر اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے. تو جب تربیت نہیں ہوتی تو وہ تعلیم جو ہے وہ ایک ایسی حد، میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی بندوق ہے کہ جو بغیر تربیت کے اگر دے دیا ہے تو وہ پھر نقصان زیادہ دینے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے. اور دیکھیے آج کل میں نے آپ سے ابھی بھی جیسے عرض کیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے جناب علی صرف اپنے معنی پڑھ کر جناب علی اخذ کر کے جو دل چاہتا ہے وہ دوسروں تک بات پہنچا رہا ہے. اور ہم جو ہے اس کی بات کو من عن بغیر کسی بات کے تسلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں، بڑے خوش ہونے کے واہ واہ کیا کمال کی بات کی. اگر علمی ذوق رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادب وہ والا ادبی، میرا مطلب مراد لٹریچر نہیں بلکہ ادب کا ذوق رکھیں آپ، تو آپ کہیں گے یہ بات تو بالکل مزیدار نہیں لگی، یہ بات تو کوئی ایسی معقول نہیں جس پر اتنی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے ان کی. تو آپ کو یہ تمیز ہو جاتی کہ جب آپ ایسی درگاہوں سے پڑھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی وہاں پہ ہوتی ہے. حضرت علم میراث آپ نے کس سے حاصل کیا؟ بھائی علم میراث کا مسئلہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میراث جو ہر شخص پہ چاہیے کہ وہ سیکھے اس کو، اور جو سیکھے پھر وہ دوسرے کو سکھلائے. تو علمی میراث میں جناب علی کیا کہتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب زیادہ ابوالخیر محمد زبیر دامت برکاتہم العالیہ کا جواب نہیں ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ان کے سامنے ذہن و تلمذ دراز کیا اور ان سے ہم نے میراث کا علم ان سے حاصل کیا تمام. تو میراث کا میں نے، اور جس طرح حضرت نے پڑھایا حق ادا کر دیا میراث پڑھانے کا. یعنی کہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ کافی وقت، حالانکہ میں پریکٹس میں نہیں ہوں میراث کی، لیکن ابھی بھی جو ہے نا وہ اگر سامنے میراث کے مسائل وغیرہ آتے ہیں تو دماغ میں وہی تمام اتنی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا استاد کا کمال یہ ہے کہ اس طرح ذہنوں میں نقش کر دے کہ جب بھی اس کی بات آئے تو وہ تمام نقوش دوبارہ تازہ ہو کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں. تو ہمیں اس طرح پڑھا ہے کہ اب اگر جب بھی بات نکلتی تو وہ تمام نقوش جو ہے وہ دماغ میں تازہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس طرح ہے اس طرح. تو الحمدللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے حضرت صاحب سے جو ہے وہ میراث پڑھی. حضرت علم مقصی کے حوالے سے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بتائیں. دراصل بات یہ تھی کہ جب آپ ہر انسان جو ہے نا وہ اس کی 2 پہلو ہیں، ایک مادی زندگی اور روحانی زندگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مخفی علوم رکھنے والے ہیں وہ مادی زندگی سے روحانی زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں. ان کو تلاش ہوتی ہے، ان کو پیاس ہوتی ہے حقیقت کی اور روحانیت کی کہ روحانیت کیا ہے. تو شروع میں میرا بھی یہ حال تھا، تو میں مختلف علوم پر پڑھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا بیٹھ کے. تو ایک علم ہوتا ہے رمل. حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شاہ مفتی محمد رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہترین محدث تھے، شاید یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں، جہاں بہترین فقیہ تھے، جہاں بہترین مفسر تھے، وہاں پر آپ کو ان علوم پر بھی دسترس حاصل تھی. لیکن کمال کی بات ہے کبھی آپ نے کوئی خال موقع ہو گیا اظہار کرنے کا تو اظہار کر دیا، ورنہ کبھی بھی آپ نے اظہار نہیں فرمایا. تو میں بیٹھا ہوا تھا اور حساب کتاب کر رہا تھا، تو مجھ سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور یہ اپنا حساب کتاب کر رہا ہوں لیکن یہ مل نہیں رہا. آپ نے فرمایا میاں بیکار چیزوں میں وقت ضائع مت کیا کرو، قرآن و حدیث میں لگاؤ، اصل چیز یہی ہے، اور اسی سے اللہ کے ذکر سے اور حضور کے ذکر سے اطمینان قلب میسر ہوتا ہے. پھر کہنا اچھا لاؤ دکھاؤ کیا کر رہے ہو. تو جہاں غلطیاں کی تھیں وہ غلطیاں انہوں نے دور کر دی. میں یہ قافیہ شناسی کر رہا تھا بیٹھ کے کہ بارش ہوگی نہ ہوگی. تو اب نامعلوم وہ غلطی دور کرنے کی وجہ سے یا ان کے منہ سے کلمات نکلتے اس وجہ سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بارش کب ہوگی. تو جب میں نے وہ حساب کتاب مکمل کیا، حالانکہ کوئی اس وقت بارش کے آثار نہیں تھے، دھوپ نکلی تھی، تو میرے خیال میں کوئی 1 گھنٹے کے اندر چند بوندیں آ کے ضرور برس گئیں.
یہ ضرور ہوا واقعہ۔ اس طرح حضرت صاحب کا کمال یہ ہے کہ ایک صاحبہ نے حضرت صاحب سے، ان کے بچے تھے جو انگلینڈ میں جا کے گم ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، بہت عرصہ ہو گیا تھا، تو ایک ہی لوتے بیٹے تھے ان کے، تو وہ بڑی پریشان تھیں، بہت رو رہی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پتہ ہے کہ آپ کو علم نجوم بھی جو ہے وہ زبردست ہے، تو مجھے خدا را بتا دیجئے کہ وہ کب ملیں گے بھی، مجھے نہیں ملیں گے، وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے بڑا منع فرمایا، کہا نہیں ایسا کچھ، یعنی یہ رو دیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ صلہ رحمی کا جذبہ عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ ان کی رشتہ دار تھیں، اور خاص رحم کا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ زندگی میں ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوگی، اور وہ زندہ ہیں، 2 مرتبہ ملاقات ہوگی، ایک تو آپ کے عالم ہوش میں ہوگی، اور ایک جب ہوگی کہ جب نہ آپ ہوش میں ہوں گے نہ آپ بے ہوش ہوں گی۔ تو پہلی دفعہ تو ان کی واقعی اچھے عالم میں وہ آ گئے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ دوسری دفعہ وہ جب پہنچے، جب ان پر سکرات الموت تاری تھا، تو وہ عالم ہوش تھا، بے ہوش تھی۔ بات بالکل صحیح ہوئی کہ ان سے 2 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ 2 واقعات میں نے ایسے عجیب و غریب دیکھے ان کی زندگی میں کہ ماننا پڑتا کہ اتنی زبردست قسم کی جو پیشن گوئیاں ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا، اس فن کے اندر جو وہ ہیں، وہ یہ ہم قریب ترین چیزوں سے ہم جو ہے وہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ ابرآلود موسم ہوگا، یہ تو پھر میں اسی پیشن گوئی کروں گا کہ بارش کے توقعات، لیکن اس طرح پیشن گوئی کرنا تو اس میں علم نجوم تو بالکل تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کی تھی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاص کرم کے ذریعے علوم ان کے سینے پر نازل فرمائے تھے، اس کی بھی برکت ہے کہ اتنی ایکوریٹ اور اتنی صحیح پریڈکشن کرنا جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آیا۔ تو یہ ان کی میں نے یہ بات دیکھی۔ حضرت تصوف کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ تصوف انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ جو تمام سلاسل ہے، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ تصوف جو ہے نا، اس کو آج کل ایک بڑے غلط انداز میں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ جناب بھنگ اوٹی جا رہی ہوگی، اور کچھ لوگ دھمال کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جناب علی کیا کہتے ہیں جھولا جھول رہے ہوں گے، میلہ لگا ہوا ہوگا، اور جناب علی کیا کہتے ہیں کوئی صاحب ہوں گے جو جناب علی بڑی الٹی سیدھی غلط حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ اس چیز کا نام تصوف ہے، جبکہ تصوف در حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ جو کچھ بھی احکام الہیہ اور احکام شرعیہ ہیں ان کو حقیقتاً اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی میں لایا جائے تاکہ آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آ جائیں، اس چیز کا نام تصوف ہے۔ تصوف کے بھی 2 درجات ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان جب تصوف حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اور دوسرا درجہ جو اس سے افضل درجہ ہے وہ اس وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ اب مجھے میری زندگی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف آپ کی رضا چاہیے۔ تو یہ 2 درجات ہیں تصوف کی زندگی میں۔ تو آج کل کے دور میں دیکھیے، آج کل میں ابھی برادر سے بات ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی کہ آج کل آپ جس کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ ایک میٹرک کے بچے سے بات کیجئے، یا وہ کسی نہ کسی مقام پر جو ہے وہ مایوس بھی ہے اور پرسکون نہیں ہے، بے سکون ہے۔ اب وہ خواہ اس بے سکونی کی وجہ کسی مادی شے کو قرار دے، یا جو اس نے اپنے دل میں آرزویں سوچیں ان آرزو کو، بہرحال وہ کسی ایک نقطہ سمجھتا ہے کہ میں شاید ہوں بے سکون ہوں، اور اگر اس کو وہ اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے پھر بھی وہ بے سکونی نہیں جاتی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم دیکھیے، میں آپ سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی جماعتیں موجود ہیں جو باقاعدہ تبلیغ کر رہی ہیں اور جناب علی کیا کہتے ہیں لوگوں کو بلا رہی ہیں، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے کہ لوگ معاشرے میں ایک بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کی اس تبلیغ کا اثر کیوں نہیں؟ اس کا وجہ یہ کہ انہوں نے وہی والی بات ہے، انہوں نے عمل تو سکھا دیا، عمل کی روح نہیں سکھائی۔
اگر عمل کی روح بھی آپ ان میں ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں سکون آتا چلا جاتا ہے، اور عمل کی روح جو ہے وہ تصوف کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اور آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ جناب علی ان کی زندگی کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو عالم یہ کہ شکم پہ پتھر ہیں، اور جناب علی اس کے علاوہ انتہائی پرسکون ان کی زندگیاں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گرم تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ شکوہ کر رہے ہوں، ہائے اللہ کریں۔ اللہ اللہ تو کہہ رہے تھے، لیکن ہائے اللہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اللہ محبت سے اللہ نہیں کہا۔ تو یہ وہ حد درجے سکون تھا جس نے اس ریت کی تپتی ہوئی تپش میں اور جلن میں بھی ان کو جناب علی کہتے ہیں اتنا پرسکون رکھ دیا تھا۔ تو یہ وہی صحبت ہے، اور یہ وہی تصوف اسی چیز کا۔ اور آج کل کے معاشرے میں ہر شخص کے لیے دیکھیے ہم بڑے دوسرے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں کہ جناب علی چائنا کے اندر اور جاپان کے اندر مارشل آرٹ سکھایا جاتا ہے، اور تبت کے لوگ جو ہیں وہ میڈیٹیشن سکھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہندو مت میں دیکھیں آپ تو یوگا ہے وغیرہ فن ہے، اور اس کے اندر ایک بڑا صحت بھی بنتی ہے، اور جناب علی کیا کہتے ہیں انسان سکون کی مدارج میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے تصوف میں اور ہمارے اسلام میں خوبی ہے۔ اچھا اگر آپ مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ان مذاہب میں کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو دنیا سے کاٹا جاتا ہے اور پھر آپ کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب انسان تصوف کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اس معاشرت کے ساتھ ساتھ اس سے تربیت کی جاتی ہے کہ وہ انہی سکون کی منازل میں پہنچ جائے۔ تو آج کل کے دور میں ہر شخص کے لیے تصوف سے آشنا ہونا اور صحیح تصوف سے آشنا ہونا، یہ نہیں کہ جو دنیا کے سامنے دیکھیے آج کل ایک بڑا ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے اینٹی پروپیگنڈا، تو وہ بڑے اس سے چھد و مت سے کیا میاں تصوف کیا چیز ہے، ایک کما لیا ہے اور جناب علی ایک وہ مزار بنا لیا اور جناب اس کے گرد کیا کہتے ہیں خواتین جو ہیں وہاں لوٹ رہی ہیں، اور جناب علی کیا کہتے ہیں جھولے چل رہے ہیں، اور جناب علی بھنگ اٹھ رہی ہے، اور اس چیز یہ ہے تصوف۔ نہیں یہ بالکل تصوف نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات آپ کی اسی بات سے برائے بات میں عرض کر رہی ہوں کہ آج بھی آپ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی کوئی فضولیات نظر نہیں آئیں گی، نہ وہاں پہ آپ کو خواتین لوٹتی ہوئی نظر آئیں گی، نہ آپ کو کوئی جھولے میلے ٹھیلے نظر آئیں گے۔ آپ کو وہاں سیدھی اللہ کی بات ہوتی ہے اور ان کے آشنا کیا جاتا ہے، اور آپ کو سکون کی طرف لایا جاتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو اس سکون کی طرف جو دائمی سکون ہے، اور وہ دائمی سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ تو تصوف کا اصل مقصد یہی ہے، اور آج کل کے لیے ہر شخص کے لیے تصوف سے آشنا ہونا بے حد ضروری ہے۔ حضرت آج کل جو نوجوان طبقہ ہے یہ دین سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع اور مغربی کلچر کا ایڈاپٹ کرنا ہے، تو اس سے نوجوان طبقہ کس طرح بچے اور اس میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے آج کل سوشل میڈیا کے تھرو جو سب سے زیادہ غلط میسج کنوے ہوا ہے، وہ غلط میسج یہ کنوے ہوا کہ در حقیقت مادی زندگی اور مادہ ہی سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دور تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں۔ آپ تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن ہمارے بچپن کا یعنی کہ جب میٹرک کے انٹر میں تھا اس دور کے واقعہ ہے کہ جب کسی کی پوزیشن آتی تھی اور اخبار میں لکھا جاتا تھا کہ جناب آپ بڑے ہو کے کیا کریں گے، تو وہ کہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا۔ وہی جملہ آج کل تبدیل ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا اور بہت کماؤں گا، بے انتہا کماؤں، یعنی خدمت سے وہ چیز منتقل ہو کر کمائی کی طرف چلی گئی۔ کیونکہ ہم نے آج کل یہ سمجھ لیا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ مادہ ہے، چاہے وہ مادی زندگی ہو، اس کے بعد ہمیں یہ پرواہ نہیں۔ اور یہی وجہ کہ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ لوگوں کے دماغ سے حلال اور حرام کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوٹ ایک نوٹ ہے، اس پہ یہ نہیں لکھا کہ آپ نے حرام سے حاصل کیا حلال سے حاصل کیا، بس یہ مجھے مل گیا اور یہی میری سہولت کا ذریعہ ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، بلکہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا چلوں کہ امریکہ کے ایک بڑے مشہور انڈسٹریلسٹ اور بلینر تھے اوناسس، جن سے جیکولین کینیڈی نے شادی بھی کی تھی۔ تو اوناسس کے پاس اس زمانے میں بے انتہا دولت تھی، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ ان کی جو پلکیں تھیں وہ کسی وجہ سے
بے حس ہو کے رہ گئی تھیں اور وہ پلک اپنی جھپک سکتے تھے. ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری تمام دولت لے لو، میں یہ اپنی پلکیں جھپکانے کے قابل ہو جاؤں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ مادی چیز کی صرف اتنی وقت ہے اور اس دنیا کی بس اتنی وقت ہے. بہت سے اب تو ایسے چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تو بات کر رہے تھے، کیا وہ چلے گئے؟ کچھ خبر نہیں کہ کون سا وقت آ جائے. اور یہ مادی دنیا، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک فریب ہے، یہ محض ایک امتحان گاہ ہے. یہاں سے امتحان دو اور آپ دیکھیے کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو ایگزامینیشن سینٹر میں جا کے بس میں یہیں رہوں گا، میں ہر وقت پیپر دیتا رہوں، اسی ٹینشن میں رہوں. وہ کہیں گے پیپر ختم ہو، اچھا پیپر ہو، وہ دے کے میں اپنے گھر جا کے سکون سے بیٹھوں. تو اس طرح یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے. ہم پیپر دے رہے ہیں، ہمارا پیپر چل رہا ہے فٹافٹ، اچھا پیپر دے کر جلد سے جلد اگر امتحان ختم ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اچھے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے. تو ہم نے چونکہ یہ سمجھ لیا کہ نہیں جی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور مادہ ہی سب کچھ ہے. اور یہ چیز میں نے کہا نا سوشل میڈیا نے بڑی آپ کے کچے بچوں کے کچے اذہان ہوتے ہیں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ اگر ایک شخص ایک بہترین قیمتی ترین گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو اس کی بات پر ایک واقعہ سناؤں کہ ایک دفعہ ایک حکایت ہے کہ کسی نے بادشاہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ان پر کسی شیر نے حملہ کر دیا. تو وہاں سے ایک کسان تھے، وہ نکلے اور انہوں نے شیر کو جناب مار دیا. بادشاہ کی جان بچائی. بادشاہ بڑے خوش ہوئے، کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، ایک دن جو آپ تخت پہ بیٹھ کے لطف اٹھاتے ہیں میں وہ آپ سے ایک دن مانگتا ہوں، مجھے بھی ایک دن دیجیے. بادشاہ نے ٹھیک ہے، میں اپنی بات کی سے انکار نہیں کروں گا، جو قول دیا اس کو پورا کروں گا. تم کل محل آ جاؤ، کل کا دن تمہاری بادشاہت کا دن ہے، تم بادشاہ ہو. اور محل پہنچ کر وزیر سے کہا کہ اس کا بڑا عمدہ تخت آراستہ کرو، پیراستہ کرو، لیکن اس کے سر پر ایک پتلی سی دھاگے سے ایک تلوار لٹکا دینا، بالکل عین سر کے اوپر. دوسرے دن پہنچ گئے، وہ بڑے خوش ہوئے بیٹھ کے کہ وہ نرم مخملی گدے تھے اور جناب علی خدام موجود ہیں حکم بجانے والے، اور ایک اشارے پر جناب علی خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. یہ تمام لطف لے ہی رہے تھے کہ اچانک نگاہ اوپر پڑی تو دیکھا وہاں پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے اور وہ بالکل باریک سے دھاگے سے. اب جناب علی وہ تمام خوف، وہ تمام جو لطف تھا وہ خوف میں تبدیل ہو گیا کہ اللہ یہ کب گری، اور اب میں اٹھ بھی نہیں سکتا کیونکہ آداب شاہی بھی کچھ ہوتے ہیں. اب تو جب وقت مقررہ ختم ہوگا جب ہی اٹھ کے میں محل میں جا سکوں گا، اب تو دربار میں بیٹھا ہوں میں اس وقت. تو بار بار وہ یہی دیکھتا رہا کہ وہ تلوار گرنا پڑے اور وقت ختم ہو گیا اور وہ چلا. بادشاہ نے کہا کیا محسوس کیا؟ کہ حضور لطف کچھ نہیں آیا، خوف ہی خوف تھا. بادشاہ نے کہا یہ میری پوری زندگی یہی ہے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ملک سلطنت مجھ پہ نہ ہو جائے، کوئی دشمن مجھے زہر نہ دے دے، کوئی مجھے مار نہ دے، امور سلطنت کس طرح چلیں گے، خزانے کس طرح بل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایک شخص انتہائی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے تو آپ یہ حسرت نہ کریں کہ جناب علی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں کتنی عمدہ. ہو سکتا ہے وہ اتنا متفکر ہو کہ اس کو آپ کی اس وقت جو آپ کھڑے ہوئے بارش میں بھیگ رہے ہیں وہ اپنی ایسی ہزار گاڑیوں قربان کر کے چند لمحے یہ جو آپ بارش میں بھیگنے کا لطف اٹھا رہے ہیں یہ اس کے لیے اچھا ہو. تو مادی زندگی سب کچھ نہیں ہوتی. آپ کا جو اس وقت کا سکون ہے، اور یہی وجہ کہ تصوف، پھر آپ کو بات کروں گا، تصوف آپ کو دو چیزیں سب سے زیادہ اس کی مین پلر، صبر اور شکر. کہ الحمدللہ وہ یہی دیکھتا کہ کہا گیا کہ جب بھی دین میں دیکھو اپنے سے اوپر کو دیکھنا اور دنیا میں دیکھو تو اپنے سے نیچے کو دیکھنا. شیخ سعدی کے متعلق مثال مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے اور اللہ سے عرض کرتے ہوئے جاتے، شکوہ کرتے جا رہے تھے کہ اللہ میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. اتنے میں وہاں سے ایک شخص گزرا جس کے پاؤں نہیں تھے. سعدی اسی وقت سجدہ شکر میں گر گیا کہ اللہ جوتے نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو ہیں، ان کے پاس تو دیکھیے پاؤں بھی نہیں ہیں. تو اللہ وہ کتنا کرم ہے کہ آپ نے مجھے 2 پاؤں دیے کہ میں چل لیتا ہوں، میں جناب علی دوڑ لیتا ہوں، گھسٹتا نہیں ہوں. تو وہی والی بات ہے کہ اگر جو آپ کے 2 پاؤں ہیں اس سے اگر آپ مکمل لطف لیتے ہیں، صحیح لطف لیتے ہیں، اچھا لطف لیتے ہیں جس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، تو وہی آپ کی عبادت ہے. اور جناب علی اسی میں آپ کو مزہ آئے گا اور وہ زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے. تو ہمارے ہاں اب آپ ایک بات اور دیکھیے، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگوں میں سکون آتا
وہی پھر اسی طرف میں بار بار کہوں، لوگوں میں بے چینیاں بڑھ گئیں. ان سے مجھے کیا وجہ؟ تو اس کی یہ جو نئی اشاعت ہو رہی، ترویج ہو رہی، جو اس کے ذریعے جو غلط کانسیپٹس ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ اگر کوئی نیٹ کو صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے تو یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں، بڑی ہی عمدہ معلومات بھی. اور وہ جناب علی پہلے یہ تھا کہ آپ کو کتابیں دیکھنی پڑتی تھیں. فرض کیجئے مجھے ایک حدیث نکالنی ہے، میں جاؤں پہلے بخاری شریف اٹھاؤں، اس کو میں تلاش کروں حدیث. اب آپ 1 منٹ کے موقع پر تو یہ منحصر ہے آپ کے اوپر کہ آپ اسے کتنا اچھا استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ برائی میں کشش رکھی گئی اور اکثر لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ کھنچ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مضر اثرات جو ہے وہ زیادہ رونما رہے بنسبت اچھے اثرات کے. اچھا حضرت، یہ جنات جو ہوتے ہیں ان کا کسی انسان پر حاوی ہو جانا، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے. تو جنات تو ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ جن ہیں. اب ہم نے جن کو دیکھیے، کوئی شک نہیں کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ہوا بنا دیا. اب میں اس کو آپ کو ایک تمثیل دے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میرے اندر سے جسم کمزور ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ مجھ پر جناب علی بخار کے جراثیم حاوی آ جائیں گے اور مجھے بخار ہو جائے گا. بخار بھی تو دیکھیے نا، کوئی داخلی خارجی چیز تھا جو میرے بدن میں داخل ہو گیا، اس کی جرثومیں تھے، کیونکہ میں اندر سے کمزور ہو گیا تھا. اس طرح جب آپ کی روح اور آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح جنات، جس طرح جراثیم اندر سما جاتے ہیں، اس طرح جنات بھی سما جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مطابق حرکات و سکنات کرتے ہیں. اگر انسان اندر سے قوی ہو اور اندر سے جناب مضبوط اور اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو، اس کی روح مضبوط ہو، تو اس قسم کی کوئی چیز آپ سے دور چلتی ہے. جس طرح اگر آپ کو طاقتور ہے، اس کو جناب آپ دیکھیے اتنی جلدی بیماری اس پر اثر نہیں کرتی. البتہ جو کمزور آدمی ان کو جلدی بیماری پکڑ لیتی. تو اسی طرح حساب کتاب جنات کا ہے کہ غیر مرئی مخلوق ضرور ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. ہاں، جب اشرف المخلوقات علو سے دنوں کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اعلیٰ مراتب سے دنوں کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور جناب علی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہے اس میں اسی طرح حلول ہو جاتی ہیں جس طرح جراثیم انسان کے جسم میں سما جاتے ہیں، اس طرح جنات بھی آ جاتے ہیں. اچھا حضرت، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آقا کونین کے علاوہ اور کسی کی طرف نظر، میں اکثر بات یہ بچوں سے کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی شخصیت سے متاثر ہوا یا اس کی کوئی خوبی وصف سے متاثر ہوا، میری نظر بے ساختہ دوڑتی ہے آقا کونین کی طرف کہ میرے آقا میں، اور میں نے اس کو اس درجہ عتم پایا کہ پھر دیکھے ہوا کہ سبحان اللہ، ما اکملکا ما احسنکا ما اجملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کی آنکھیں تے جا لڑیاں. اتنی حسین، ہر زاویے سے آپ حضور کی ذات کو دیکھیے، ہر زاویے سے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ حضور کی ذات آپ بحیثیت تاجر دیکھ لیجیے، حضور سے بہترین تاجر کوئی نہیں. بحیثیت باپ اگر آپ حضور کو دیکھیں تو حضور سے بہترین والد کوئی نہیں. بحیثیت مرشد اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضور سے بہترین مرشد کوئی نہیں. بحیثیت ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے دیکھتے ہیں، سربراہ مملکت کے دیکھتے ہیں تو حضور سے بہترین کوئی سربراہ مملکت نہیں آیا اب تک. آپ حضور کی پالیسیز کو دیکھیے. میں نے کہا نا کہ اگر آپ دیکھیں تو صرف 23 سال کے اندر اتنی بڑا انقلاب پر پکڑ دینا، بڑی بڑی شخصیات آئیں، وہ انقلاب بھی دنیا میں لائیں، لیکن اتنے کم عرصے میں اور اتنا زبردست قسم کا دنیا کے اندر انقلاب پر پکڑ دینا، یہ صرف اور صرف میرے آقا ختم مرتبت کا کمال ہے. حسن میں دیکھیں، کمال میں دیکھیں، آپ گفتار میں دیکھیں، کردار میں دیکھیں، کس کس انداز کو اٹھاتے ہیں آپ حضور کے. میں نے کہا نا آپ کو جس کے اندر کوئی وصف نظر آپ متاثر ہونے لگیں تو فوراً آپ آقا کریم کی طرف دیکھیے گا، آپ کو وہ وصف کا عروج اگر نظر آ گیا تو حضور کی ذات گرامی جہاں پہ آپ عروج ہیں. حتیٰ کہ میں آپ سے اگر مجھے عرض کرنے دیجیے، اگر آپ کبھی کسی نبی کے معجزے سے متاثر ہو جائیں تو وہ جب جا کے اس کی اکملیت دیکھنا چاہتے تو حضور کی ذات اقدس کو دیکھیں. تو یہ حضور کا کمال ہے جناب علی کہ حضور کی ذات تو ایسی کہ ہر مومن اور مسلم کی جو قبلہ اول ہے. ہاں، اس کے علاوہ وقتاً فوقاً یہ ہوتا ہے کہ مختلف
لوگوں کے خوبیاں ہیں، کسی کا انداز تقریر بڑا عمدہ ہے، کسی کا علمیت بڑی اعلیٰ ہے، اور کسی کا ریسرچ بہت اچھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو وقتی طور پر ان سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ان کا علم ایک مقام ہے، اور ان کا یہ اپنے کام میں اپنی فیلڈ میں ایک مقام ہے. وہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء بھی ہیں، بالکل بہترین بلکہ علماء بھی ہیں وہ، اور جناب یہ کیا کہتے ہیں، اور بہت سے ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، وہ جن کے وہ ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے یہ قابل قدر کارنامہ انجام دیے. لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو جو متاثر میں ہوں وہ حضور کی ذات گرامی قدر ایسی ہے کہ اور کوئی بھی اگر ذی عقل بندہ، میں یہ کہتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حضور سے اگر حضور کو صحیح معنوں میں اس نے پڑھ لیا یا حضور کی زندگی کے وہ قریب تر ہوا، چاہے وہ کتابی لحاظ سے ہو یا ریسرچ کر کے ہو، تو وہ حضور سے متاثر ہو. ممکن نہیں کہ حضور سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. کی پسندیدہ کتاب قرآن مجید تو ہر مسلمان کی پسندیدہ کتاب ہے، اس کے علاوہ آپ کی کون سی پسندیدہ کتاب ہے؟ دیکھیے قرآن مجید اور حدیث دیکھا جائے تو یہ تو ہر مسلمان کی راہ نجات ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے جو ہے وہ تصوف کی کتابیں، ایک تو رسالہ قشیریہ مجھے بڑا پسند ہے، اور ایک کشف المحجوب مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس طرح احیاء العلوم ہو گیا، قلائد الجواہر فی المناقب ہو گیا، سرکار غوث اعظم کی مناقب میں. تو زیادہ تر جو میرا رجحان رہا وہ تصوف کی کتابیں، اور ان کی جو اس میں حلاوت ہے، اس میں جو چیز چاشنی ہے. اس طرح اگر آپ نصیحت آموز وہ دیکھتے ہیں تو مثنوی مولانا روم بڑی اچھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی انہوں نے اس میں ایسی حکایتیں کرتی ہیں جو ایسی دل نشیں ہیں کہ ایک عام آدمی سنتا اور اس سے وہ سبق اٹھاتا ہے کہ اچھا اس کے اندر یہ سبق مضمر تھا، اور بڑی بڑی مشکل باتیں بہت آسان واقعات میں سمجھ میں آ جاتی. تو مختلف کتابیں بڑی اچھی لگیں وقتوں میں. ماشاء اللہ. حضرت کھانے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ مجھے دال چاول اچھے لگتے ہیں جی. حضرت آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ بھائی میری زندگی کا دیکھیے مشن یہ ہے کہ آج کل لوگ پہلے جو تھا وہ علوم دینیہ سے زیادہ واقف ہوتے تھے. اچھا ہمارے تصوف کا یا کوئی بھی آپ اٹھا لیں، میراث میں ہی دیکھ لیجئے، اگر میں میراث کی بات کروں تو اس کے اندر جو اس کی اصطلاحات ہیں وہ عربی کی اصطلاحات ہیں، یا وہ اصطلاحات ان کی اپنی جو انہوں نے دریافت کر کے اس جو سے مسائل حل کیے وہ ہیں. اچھا وہ اصطلاحات چونکہ آج کل علوم دینیہ کا اتنا رجحان نہیں رہا، لہذا لوگوں نے وہ اگر آج کل ایک دیکھا جائے تو اچھا اگر آپ اچھی اردو بولتے ہیں، نستعلیق قسم کی اگر آپ اردو بولیں، اس کو سمجھنے والے کام ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آج کل کی تحریر وہ اچھی جس میں سادہ زبان استعمال کی گئی، بالکل کہ میں آ رہا تھا، میں جا رہا تھا. اگر میں کہوں کہ آپ تناول فرمائیے تو لوگ دیکھتے ہیں یہ تناول کیا کسی ڈش کا نام ہے یا کیا چیز ہے؟ تناول میں تو کھانا کھانا ہے. یا میں کہوں آپ نوش کیجئے تو نوش کا مطلب، تو کہنے کا مقصد کیا کے ساتھ تو میں نے یہ کیا کہ آج کل جو تصوف کی جو وہ تمام اصطلاحات تھیں میں نے اس کو ایک طریقے کا ماڈرن رنگ دے کر نئی نسل کے سامنے پیش کیا تاکہ ان کے لیے وہ چیز قابل قبول ہو. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر چاروں سلاسل ہیں. اب ہم میں یہ مشہور ہے بے شک جناب چاروں، لیکن جب میں طالب علموں کے درمیان پہنچا اور انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے کہا بھائی یہ چاروں جو ایک طریقے کی یونیورسٹیز ہیں جس میں انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق ایڈمیشن لیتا ہے. فرض کریں کہ میرا جو مزاج ہے وہ ذرا خلوت نشیں ہوں، میں زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا لوگوں میں، تو میری جو تربیت کی جائے گی وہ ایسی کی جائے گی کہ جب میں نقشبندی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لوں گا تو وہاں پہ مراقبہ ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بہت معمول مطلب اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو باقاعدہ ان کا ایک سلیبس ہے. اور تصوف باقاعدہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چیزوں پر ساتھ مبنی ہے. صرف تھیوری کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا پریکٹیکل بھی کافی ہے. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پریکٹیکل کرواتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف تھیوری کرواتے ہیں، کنہوں نے کسی نے صرف پڑھا کے چھوڑ دیا، کسی نے صرف عمل کروا کے چھوڑ دیا. جب تک ان دونوں چیزوں کو ملایا نہیں جاتا وہ آپ کے سامنے کامل صوفی وجود میں. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان تمام چیزوں، اب جیسے میں نے یہ کہا کہ میں نے یونیورسٹی ہے، اس طرح چشتیہ یونیورسٹی کیا ہے کہ اگر مجھے
موسیقی سے تھوڑی سی دلچسپی یا میں وہ ہوں تو اس کے اندر قوالی ہے، سوز ہے، آپ جناب لحن سے کسی کو اچھا لگتا ہے، اچھی لحن خوبصورت آواز اللہ، تو اسی قصے اسی راستوں کے تھرو وہ اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا بجائے اب سلاسل، تو میں نے اس کا نام اس کو ایک طریقے اپنے طور پہ اس کو کنورٹ کر دیا اس میں کہ سلاسل بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، تو ایک عام طالب علم کو یہ سمجھنے میں آسان ہے کہ اچھا ہے کہ یونیورسٹیز ہیں، پھر اب ان کے سلیبس ہیں، ان کے اپنی تمام چیزیں، پھر مرشد کیا ہے، ایک کوالیفائڈ ٹیچر ہے جس کو باقاعدہ فرض کریں کہ میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن میں آپ کسی سے کہوں کہ میں یہ ایسا ڈاکٹر ہوں کہ جناب علی میں نے یوٹیوب پہ سارے، میں بائی پاس کی سرجری بڑی اچھی کر سکتا ہوں لیکن میں نے یوٹیوب پہ ساری ویڈیو کلپس دیکھیں اور میں جناب کروں، آپ کبھی نہیں کروائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ جی بس میں مجھے فلاں صاحب نے خواب میں آ کے کہا کہ تم آج سے قلندر ہو، تو میں قلندر، تو اس طرح قلندر کوئی بنتا نہیں ہے، باقاعدہ اس کے لیے اتھینٹک استاد کی زیر نگرانی جس کو مرشد کہا جاتا ہے، اور مرشد کے لیے بھی ضروری کہ ان کے باقاعدہ چین حضور تک پہنچے اور اس چین کی کوئی بھی ایک کڑی مس نہ ہو۔ فرض کریں میرا ہاتھ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں، ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں، ان کا ہاتھ چلو، اس طرح ہوتے 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 آقا کونین تک کے ہاتھ میں پہنچ جائیے۔ اگر بیچ میں سے ایک بھی چیز مس ہے تو وہ کڑی مانی نہیں جائے گی، ان کی کوالیفیکیشن پر آ جائے۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں حدیث کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ راوی درست نہیں ہے، نہیں، تو جب تک ایک مستند استاد نہیں ہوتا، مستند استاد اس یونیورسٹیز میں، ان یونیورسٹیز میں مختلف یونیورسٹیز کے مختلف استاد ہیں، تو ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ جا کر پھر اگر وہ چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ میری زندگی ایک بڑی پائیدار اور بڑی سہل اور عمدہ زندگی میری ہو، ایک آئیڈیل لائف ہو میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اس کو چاہیے کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے۔ ٹھیک ہے، میں نے وہی کہا نا، اب دیکھیے فرض کیجئے، میں پھر آپ کے سامنے بار بار مثالیں دے رہا ہوں، فرض کریں کہ میں ایک چیز صدقہ کر رہا ہوں، اب صدقہ کرتے وقت میرے دماغ میں اب یہ ہوتا ہے کہ جی فوٹوگرافر سامنے ہوتے ہیں، وہ تصویریں کھینچ رہے ہیں، پبلسٹی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اگر صرف میں یہ نیت کر لوں کہ میں جنابی چھپ پر صدقہ دوں کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں جس کے لیے نیکی کر رہا ہوں اس کو خبر ہو سکے، تو اب اس نیکی کے اندر روح بھی آ گئی، ورنہ وہ ظاہری چیز تھی، وہ ظاہر کی صرف ظاہر میں رہی۔ تو یہاں پر اس طرح کی تربیتوں کا اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے کہ انسان خالص ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ وہ اپنی یہ زندگی اور اخروی زندگی بہترین گزارے۔ میں جیسے پہلے عرض کرتا ہوں اس دو درجات ہیں، ایک تو یہ کہ میری دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی سنور جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دوسری بات یہ میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اس طرح ڈھل جاؤں۔ دیکھیے بلکہ اگر میں آسان کروں تو یہ طریقہ ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے ہر چیز عطا کر دے، اور دوسرا درجہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بجائے اس کے کہ اللہ اتنا مجھ سے راضی ہو کہ میں جو جس چیز میں سکون ملے اللہ مجھے وہ عطا کر دے، میں ویسا بن جاؤں کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دو درجات ہیں اس کے، یوں سمجھ لیجیے کہ جو ہے گریجویشن ہے تو دوسری پھر اس کے اندر پی ایچ ڈی ہے۔ اب میں وہی بات کر رہا ہوں، یوز کروں گا تاکہ ایک عام لوگ سمجھ سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس وجہ سے تصوف جو ہے وہ ایک طالب علم کو اس کے مزاج کے مطابق اور دنیاوی نئے سلیبس اور نئے جو جس طرح وہ اپنا تعلیمی ان کو نظام ہے اس طرح کے تصوف کو پیش کیا جائے تو یقیناً ان کو بھی مزہ آئے گا اور ان کو بھی شوق ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سنوارنا چاہیے۔ اور یہ انتہائی میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی کرتا چلوں کہ انتہائی غلط وہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ دنیا سے کاٹ دیتا ہے اور تصوف کو بندہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور جناب علی صرف ایک کونے کا ہو کے رہ جاتا ہے، یا تصوف کا بندہ جو ہے وہ صرف وہی ہے کہ جو چرس پی کے پڑا رہا ہے ساری وقت نشے میں دھت، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں تصوف کتنا خوبصورت ہے، اور اس سے آپ کی زندگی میں اگر مجھے آپ کہہ دیں سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو کہوں تو آپ اگر صحیح معنوں تصوف اختیار کرتے ہیں تو آپ کو پھر یہ یوگا اور یہ چائنیز اور جاپنیز جتنی بھی آرٹ ہیں تمام کے تمام آپ کو اس کی راہ کے غبار نظر آئیں گے اگر صحیح معنوں میں آپ تصوف اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ہے میرا مطمئن نظر۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، آخر کے اندر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین و سامعین ان کو آپ کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ صرف یہی عرض کروں گا میں ان سے کہ دیکھیے اپنی زندگی میں آپ جو ہے وہ تصوف کی طرف لائیے، اور تصوف کوئی اسلام سے ہٹ کر نہیں بلکہ اسلام کو اس کی روح کے مطابق اختیار کرنے کا نام تصوف ہے۔ اب فرض کریں کہ جناب علی ویسے میں ابھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کافی مثالیں دے چکا ہوں، تو اگر آپ اس کی روح کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اس تصوف کو، اور اس کی باقاعدہ پریکٹسز ہوتی ہیں
دیکھیے مجھے ایک آخری بات چلتے چلتے کیا ہوں، میں ایک دوست تھا، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ بچپن سے وہ اس طرح انگلی کرتا رہتا تھا. میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو تم انگلی کے ساتھ؟ کہنے میں چاہتا ہوں انگلی یہاں پہ لگ جائے میری. میں نے کہا جی اس کو کیسے خطا؟ تو وہ پریکٹس کرتا رہا ایک وقت وہ آیا کہ واقعی وہ اپنی انگلی یہاں پہ لگا سکتا تھا. تو اس طرح بھی اس کے باقاعدہ ایک ماحول، ایک پریکٹس ہے، اس کا باقاعدہ ایک سلیبس ہے. جو پڑھیں گے تو یوں تو آپ خود بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت ساری دشواریاں ہوں گی. لیکن جب آپ اس ماحول کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس سلیبس کو باقاعدہ اختیار کر اور ایک کوالیفائڈ استاد اور ٹیچر کی نگرانی میں اس کو شروع کرتے ہیں، تو وہ جو تجربات سے آپ سیکھیں گے اور دقت اٹھا کے سیکھیں گے، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور یہ آپ کی زندگی جس اسٹیج پر ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹیج یہ نہیں کہ میں اگر آج تصوف اختیار کروں گا تو میرا معیار زندگی بن جائے، لیکن جو میرا اس وقت زندگی ہے میں اس سے بڑا مطمئن اور مسرور ہو جاؤں گا، اور میں اپنی زندگی کے جو یہ وقت گزار رہا ہوں وہ انتہائی شاد، کامران اور بڑا مسرور میرا وقت گزرے گا. اور نہ صرف یہ زندگی بلکہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد آنے والی جو زندگی آپ کی اخروی زندگی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے بڑے قریب ہو جائیں. تو تصوف اختیار کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق معلومات کیجئے، اور صحیح تصوف کے متعلق معلومات کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی بدلنے میں بڑا کامیاب ثابت ہو انشاءاللہ. تو دیکھیں ماشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ ہماری بہت زبردست رہی اور ہمارے ساتھ انتہائی علمی اور روحانی شخصیت موجود تھے. الحمدللہ آج کی اچھی پوڈ کاسٹ رہی. سب سے پہلے تو حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنے مصروفیات میں سے قیمتی لمحات ہمیں عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور پوڈ کاسٹ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا. چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں. اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.